14 जनवरी 2022 जुम्मे کا دن آج پاکستانی سیاست سے یہ پیغام ملتا نظر آیا کہ عمران خان بہت پراعتماد ہیں اور وہ کہیں نہیں جا رہے۔ آج کے دن کی 3 بڑی خبریں ہیں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پہلی قومی سلامتی پالیسی کا عوامی حصہ، یعنی کہ وہ حصہ جو منظر عام پر لایا جا سکتا ہے، وہ آج ایک تقریب کی صورت میں عوام کے سامنے رکھا گیا۔ اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم موجود تھے اور ان کا آپس میں آمنا سامنا بھی ہوا۔ ایسے موقع پر عام طور پر باڈی لینگویج سے جج کیا جاتا ہے کہ کیسے تعلقات ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہیں۔ دوسری اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید، جو کہ ایک سیاستدان تو ہیں ہی ہیں، مگر وہ جو بھی بولتے ہیں اسے سمجھیے کہ وہ فوج کا ایک سیاسی ترجمان بول رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک اہم بیان دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ تاریخی جملہ ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ، کہ پاکستان کی سیاست سے 4 شریفوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور ان 4 شریفوں سے مراد ان کی نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں۔ ساتھ میں شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نون لیگ والے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے سر پر ہے وہ ان کے سروں پر رکھ دیں، یعنی کہ جو دست شفقت یا ایک سیم پیج خان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اچھے تعلقات ہیں، وہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوں، مگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پر نہیں، نون لیگ کے گریبان پر ہوگا۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا۔ یاد رکھیے، شیخ رشید جو بھی بولتے ہیں سمجھیے وہ فوج کا ایک سیاسی ترجمان بات کر رہا ہے۔ فوج کیا سوچ رہی ہے وہ شیخ رشید کے بیانات سن لیجئے۔ اچھا جی، تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے وفاقی کابینہ کے ایک فیصلے کی روشنی میں ایک 9 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا ہے، یعنی کہ 9 ڈاکٹرز مل کر ایک معاملے پر تحقیق کریں گے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے جو رپورٹیں دکھا کر باہر گئے ہیں کیا وہ سچی تھیں، اور اس وقت جو پاکستان سے وہ باہر بیٹھے ہیں ان کی ماضی کی رپورٹس کا جائزہ لیتے ہوئے کیا ان کا سفر واقعی ناگزیر ہے، کیا وہ صحت مند ہیں۔ اگر یہ میڈیکل رپورٹ کہہ دیتی ہے کہ وہ صحت مند ہیں تو وفاقی حکومت اس رپورٹ کو، 9 رکنی ڈاکٹرز کی اس رپورٹ کو جا کر عدالت میں رکھے گی کہ دیکھیں وہ تو ہٹا کٹا ہے، بالکل اس کو واپس بلاؤ۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک چیز ابھرنی چاہیے، اور اگر آپ کا مشاہدہ یہ بتائے گا آپ کو کہ ان تینوں واقعات میں حکومت بہت پر اعتماد لگ رہی ہے۔ یعنی کہ ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق پھر سے بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب کی جانب سے آج کی پریس کانفرنس میں یہ جملہ دہرایا جانا کہ کچھ بھی ہو خان صاحب 5 سال پورے کریں گے، یہ بھی اس پر مہر ثبت کرتا ہے۔ اور وہ ایسے کرتا ہے کہ اس سے پہلے پچھلے کچھ دن سے شیخ رشید صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی اور جب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب جا رہے ہیں، تو شیخ رشید صاحب فوراً سے یہ اس کی تردید کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں، کہیں نہیں جا رہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب حکومت ٹینشن میں ہوتی ہے، تعلقات بگڑے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو شیخ رشید صاحب کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا ہے، آج کل پھر نکلنے لگ گیا ہے، اور اندر سے ذرائع سے بھی خبریں کچھ ایسی ہی آ رہی ہیں۔ ایک اور اہم چیز اگر آپ نوٹ کریں، جو منی بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے وہ بھی منظور ہو گیا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت یہ بل منظور کروانے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بہت حد تک خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کی آج جب قومی سلامتی کی جو عوامی حصہ ہے اس پالیسی کا، جب وہ عوام کے سامنے رکھا جا رہا تھا، تو اس وقت اگر آپ باڈی لینگویج کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا کھچاؤ ضرور ہے، کیونکہ ایک موقع پر عمران خان صاحب نے ایک جملہ کہا اور کہا کہ ہماری بہادر افواج ہیں، انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ یقینی بنایا ہے۔ تو اس پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، اور خان صاحب نے اپنے سامنے بیٹھے جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کی تعریف کی تھی سیدھے الفاظ میں، مگر اس پر جنرل باجوہ جو ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ جہاں بیٹھے تھے، جیسے بیٹھے تھے، ان کا منہ سیدھا تھا، سیدھا ہی رہا۔ عمران خان صاحب اس جانب کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں، باجوہ صاحب یوں بیٹھے ہیں، یعنی کہ وہ یوں تک نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس سے لگتا ہے کہ کچھ رفٹ تو ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ خان صاحب کو نکال کر ہمارے پاس بچے گا کیا، ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت بہتر ہیں۔ پھر شیخ رشید کا یہ پر اعتماد لہجہ اور کہنا کہ خان صاحب 5 سال پورے کریں گے، یہ اس پر مہر ثبت کرتا ہے۔ دوسری جانب سے حکومت نے جیسے یہ ایک میڈیکل کمیشن بنایا کہ میاں صاحب آپ دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں کہ ہم واپس آ جاؤں گا، میں واپس آ رہا ہوں، ڈیل ہو گئی ہے میری، میں واپس آ جاؤں گا، یہ دھمکیاں بند کرو، ہم تمہیں گھسیٹ کے لائیں گے۔ حکومت نے ویسے ٹیکنیکلی لانا یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن حکومت نے پھر سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت ایک ایگریسو سٹانس اپنا رہی ہے حکومت، اور اس معاملے میں جو اپوزیشن ہے، جو پچھلے کچھ روز سے بہت پر اعتماد تھی، آج کے دن میں
وہ صرف اور صرف کچھ پریس کانفرنسز تک محدود رہے. شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کی, خرم دستگیر نے پریس کانفرنس کی اور منی بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے, جو کہ وہ کل بھی کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں بچتا ہے. جو دھمکیاں وہ بات بات پہ دیتے تھے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہمارے تعلقات ہیں, ڈیل ہو رہی ہے ایٹسیٹرا, ان سب سے وہ بھی اب دستبردار ہوتے نظر آتے ہیں. لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے تعلقات اب پھر سے بہتر ہو گئے ہیں. مگر اس سب میں ایک اور اہم اور دلچسپ پہلو پاکستانی سیاست کا یہ بھی ہے کہ پورا دن رات آپ کا ایک ہی سوال ہے کہ کیا سیم پیج پر ہیں سول عسکری قیادت یا نہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کابینہ کے آج کے جتنے بھی فیصلے تھے اس کا کچھ ایجنڈا ہوتا ہے, 13 نکاتی ایجنڈا, 12 نکاتی ایجنڈا, اس میں کیا بات ہوئی اور کیا کچھ سامنے آیا. نہ میڈیا کو اس بات کا کوئی کنسرن ہے, نہ کسی اور کو ہے, نہ عوام کو اس میں دلچسپی ہے. بس اتنا جاننا ہے کہ خان صاحب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. اور جو ہمارا سیاسی ماحول ہے وہ کچھ ایسا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ ایک دن ہوا اس جانب جا رہی ہے, دوسرے دن اس جانب جا رہی ہوتی ہے. یہ انسرٹینٹی پائی جاتی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. کیا حکومت نواز شریف کو واپس لا پائے گی اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی روشنی میں؟ آپ کی اس پر کیا اوپینین ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی تو معاملہ بہت پیچیدہ ہے. بہرحال آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل طاہر شبیر شیئرز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز ایسی ہی آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.